أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم. تو جو قوم یاجوج ماجوج کے نام سے ان بستی والوں اور اس شہر والوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اس کی شکایت بستی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی۔ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک لمبی روایت کل آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ ایسی کئی روایتیں ہیں اور اس کے ارد گرد قیامت کی کئی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں وجود میں آ چکی، کچھ نشانیاں آئے گی اور کچھ نشانیاں بالکل قیامت کے قریب وجود میں آئے گی۔ اب یہ کچھ تفصیل طلب باتیں ہیں جسے انشاءاللہ تعالی آئندہ سال یہیں سے اسے شروع فرما کر اللہ تعالیٰ عمر میں نیکیوں اور عافیت کے ساتھ برکت دے، ہم سب کو جمع کریں تو آئندہ رمضان میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ایک نئی سورت کی تفسیر شروع کریں گے۔ آج اس کا مختصر سا خلاصہ اور یہ جو رکوع تک تلاوت فرمائی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، 999 کے مقابلے میں ایک انسان بنتا ہے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تیسری بات ان کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے ان کو بند کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ دیوار زمین دوز ہو جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج وہاں سے نکل پڑیں گے اور ساری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جس وقت میں
دنیا میں فساد پھیلائیں گے قیامت سے پہلے پہلے نکل کر، اس وقت میں بھی حج اور عمرہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف اس وقت بھی ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ دجال بھی نہیں بند کر سکے گا، یاجوج ماجوج کے فسادات بھی طواف کو نہیں روک سکیں گے۔ تو یہ دنیا کی آج کی دگوسلی کمزور قومیں اسے کہاں روک سکتی ہیں، چاہے وہ لاکھ کوشش کر لیں۔ پانچواں خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی ہے کہ اس وقت، یعنی جس وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، آپ یہاں پر موجود تھے، اس وقت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا کہ یاجوج ماجوج کو جس دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے، ذوالقرنین نے بند کیا ہے، اس دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کتنی قریب ہو چکی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یوں کا تم ایسا ہی اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے اس میں سراغ ہو چکا ہے۔ اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں شر اور فتنے کی یہ علامت ہے کہ اس ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے۔ بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ دیوار اب کمزور ہو چکی ہے، بس اللہ کے حکم کی دیری ہے، وہ ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اللہ اتنے سخت فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں یہ جو شر اور یہ جو فتنے ہیں یہ اسی کی علامت ہے کہ وہ دیوار اب کمزور ہو چکی ہے۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو آج اتنا وقت نہیں ہے لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں کہ عرب میں کتنا شر پھیلا ہوا ہے، کتنا فساد پھیلا ہوا ہے۔ آپ جانتے نہیں وہاں کی مسجدوں میں باقاعدہ مجاہدین کا نام لے کر دعائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ملک کا خصوصی نام لے کر وہ دعائیں کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ زنا خوری اور شراب خوری کو منع کرنے کے بارے میں ممبروں سے خطاب کرنے سے روک رہے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں خطبے کاغذات میں لکھ کر بھیجتی ہیں کہ جمعہ کے لیے یہی خطبہ پڑھا جائے اور کوئی خطبہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہتھیار اٹھائے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے مشورے ہو رہے ہیں، ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ غیر ممالک تو کہتے ہیں یہ عرب کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیوار کمزور ہو چکی ہے، اسی کی یہ علامت اور یہ نشانی ہے کہ عرب میں شر اور فتنہ یہ عام ہو رہا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ دیوار کمزور ہو چکی ہے۔ یہی خلاصہ ہے یاجوج ماجوج۔ یہ تو بہت مختصر سا خلاصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ دوسری بات، ان کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں، اتہاس میں لکھی گئی ہیں۔ اس کا خلاصہ بھی مختصر سا یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یاجوج ماجوج کا فساد ایک جگہ کے اوپر نہیں تھا۔ انہوں نے مفسر سدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ جیسے بہت زیادہ ہیں، وہ حدیث سے پتہ چلا، وہ جہاں جہاں موقع ملتا تھا ان شہروں کی طرف چلے جاتے تھے۔ کبھی موقع ملا شمال کی طرف چلے گئے، کبھی موقع ملا مغرب کی طرف چلے گئے۔ اس لیے یاجوج ماجوج کے فسادات
کو روکنے کے لیے ایسی دیواریں دنیا میں کئی جگہوں پر بنائی گئی ہیں، اور ہر زمانے میں بنانے والا بادشاہ الگ ہے۔ یہ دیوار مسلم ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں۔ اب یہ جو دیواریں دنیا میں بنائی گئی ہیں، کچھ جو ہیں یہ روس کے بازو میں ہیں، کچھ جو ہیں ایک اور جگہ پر ہیں۔ ان ساری دیواروں میں 4 اس وقت میں دنیا میں موجود بھی ہیں، اس کا اتہاس بھی موجود ہے، اور یہ لوگوں میں مشہور بھی ہیں۔ اور ان 4 میں بھی سب سے زیادہ مشہور وال آف چائنا ہے، چین کی دیوار۔ یہ جو وال آف چائنا ہے، یہ چائنا کی دیوار، یہ 1200 میل لمبی ہے، بہت لمبی ہے اور اونچی بھی بہت ہے۔ حالانکہ اس وقت میں کچھ حصے اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ ہی حصہ اس کا محفوظ بچا ہے، لیکن جتنا محفوظ بچا ہے وہ بھی بہت لمبا ہے۔ اتنا لمبا ہے کہ ابھی بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وال آف چائنا کو پورا عبور کر سکیں، ابھی بھی اتنی حیثیت کسی میں نہیں ہے۔ اس کے بعض علاقوں سے تو لوگ واقف بھی نہیں ہیں، جتنے دکھائی دیتے ہیں اسی سے واقف ہیں۔ تو یہ ایک مشہور وال ہے، مشہور دیوار ہے، اور یہ بھی پہاڑوں کو جوڑتی ہوئی بنائی گئی ہے، چوڑی بھی اتنی، لمبی بھی اتنی ہے۔ یہ اس زمانے کے چائنا کے بادشاہ مغفور نے بنوائی تھی، اس کا نام مغفور تھا، اور یہ اس کی تعمیر تقریباً حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے 3460 سال بعد کی گئی تھی، یہ وال آف چائنا کی۔ بعض لوگوں نے اسی کو سد ذوالقرنین فرمایا ہے کہ یہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے، لیکن ساری نشانیوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چائنا کی دیوار یہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو نشانیاں بیان کی ہیں، حدیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار یہ شمال کی جانب پہ ہے، جس کا حصہ یورپ کی طرف پڑتا ہے، اور یہ جو وال آف چائنا ہے یہ اس سے مغرب کی سمت میں ہے۔ اس سے یقینی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وال آف چائنا یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے۔ ایک اور دیوار جو مشہور ہے دنیا میں، یہ بخارا کے پاس میں ہے، یہ تیمور لنگ کے زمانے میں بنائی، مغل بادشاہ گزرے ہیں تیمور لنگ، یہ تیمور لنگ کے زمانے میں بنائی گئی، یہ بخارا اور سمرقند کے بیچ میں ہے، یہ بھی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یہ بھی اونچی اور مضبوط دیوار ہے۔ ایک دیوار یہ ہے جو علاقہ داغستان میں بنائی گئی ہے، یہ بھی اسی شمال کی سمت میں پڑنے والا ایک علاقہ ہے، اور ایک اور وال اس وقت دنیا میں موجود ہے جو مقام قالیشیہ کے بلند حصوں میں جو پہاڑ ہیں، جہاں پہاڑوں کی والیں ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے یہ ایک وال مقام قالیشیہ میں بنائی گئی ہے۔ ان سب کی تاریخ بہت پرانی ہے، اتہاس بہت پرانا ہے۔ ان میں سے یہ وال آف چائنا یہ تو سد ذوالقرنین ہے ہی نہیں، وہ دوسری دیواروں کے بارے میں محدثین نے خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، شارحین نے اور مفسرین نے، محدثین نے، لیکن یقینی طور پر کوئی بتا نہیں سکا کہ یہی حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فساد مچانے والے لوگوں سے بچانے کے لیے اپنے شہر کو ایسی والیں، ایسی دیواریں دنیا میں بہت جگہوں پر بنائی گئی۔ انہی میں سے ایک کی تعمیر حضرت ذوالقرنین نے فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین نے جس دیوار کی تعمیر فرمائی، امام بغوی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 50 ہاتھ چوڑی یا اونچی ہے اور 100 ہاتھ لمبی ہے، یہ جو ذوالقرنین علیہ السلام نے جو دیوار بنائی ہے،
یہ مختصر سا خلاصہ یاجوج ماجوج اور آپ کی بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں ہے۔ یہ قوم نے جب اس کے بارے میں شکایت کی یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو قوم آ کر حضرت ذوالقرنین سے کہنے لگی فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ اے ذوالقرنین، آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ انصاف کرنے والے، لوگوں کو حفاظت دینے والے بادشاہ ہیں اور ظلم سے بچانے والے ہیں۔ تو ایک قوم اس طریقے سے ظلم کرتی ہے، ہم ایک مشورہ کیا ہے ہم لوگوں نے مل کر کہ ہم ایک چندہ اکٹھا کریں، پیسے اکٹھے کریں، اور یہ چندہ اکٹھا کر کے، یہ پیسے اکٹھے کر کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمارے لیے ایک دیوار تعمیر کروا دیں، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے فسادات سے ہماری زمین کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے سامان کی، ہماری پیداوار کی حفاظت ہو سکے۔ قوم نے آ کر حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال ما مکننی فیہ ربی خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، یہی سہولتیں اور اللہ کا دیا ہوا میرے لیے کافی ہیں۔ مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تمہیں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر مال کے، بغیر پیسوں کے تمہارے لیے یہ دیوار بنا دوں گا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اور زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے خزانوں کی قدرت دی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، لیکن ایک کام کرو فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے اس دیوار کو بنانے میں تم میری مدد کرنا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تم ہاتھ بٹاؤ اور مزدوری میرے ساتھ کرو، یا مجھے ایسے طاقتور مزدور دے دو جن کے ذریعے میں ایک مضبوط دیوار تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں تعمیر کروا دو۔ چنانچہ قوم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، ہم ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم کرواتے جائیے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سارا پلان تیار کیا، کس طریقے سے یہ دیوار بنانی ہے۔ تدبیر کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے ایک نقشہ بتا دیا، اور آپ وہیں پر موجود رہے اور لوگوں کو ان کا کام بتاتے گئے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک کام بتایا کہ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ میرے پاس لوہے کی تختیاں لے آؤ، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے آؤ۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ لوہے کی چادریں لے آؤ۔ دیکھیے دیوار بنانے کے لیے بہت کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے، تو جتنا دوسرا سامان تھا وہ تو اس علاقے میں موجود تھا، لیکن لوہے کی چادریں اس علاقے میں نایاب تھی، وہاں پر اتنی زیادہ ملتی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے صرف ایک بات کا ذکر فرمایا کہ باقی کچھ سامان تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس کو تو ہم آسانی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، لیکن لوہے کی چادروں کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور یہ یہاں پر کم ملتی ہیں، نایاب ہیں، نادر ہیں، زیادہ ملتی نہیں ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کا انتظام کرواؤ۔ چنانچہ لوگ لوہے کی چادروں کا انتظام کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ذوالقرنین نے دوسرے آلات اور دوسرا سامان بھی جمع کروایا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اب لکڑیاں اور کوئلے جو یہاں آسانی سے مل جاتے ہیں، اس کو بھی یہاں پر جمع کرواؤ۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی تعلیم کے مطابق ساری چیزیں جمع کر دی۔ جب سارا سامان وہاں پر آ گیا
تو حضرت ذوالقرنین اس سامان کو اوپر نیچے رکھنے لگے یا اپنے حکم سے رکھوانے لگے. طاقتور مزدوروں کو بتاتے گئے کہ چلو اب پہلے لکڑیاں رکھو، اس کے اوپر لوہے کی چادر بچھاؤ، اس کے اوپر کوئلے رکھو، پھر اس کے اوپر لوہے کی چادر بچھاؤ، پھر لکڑیاں رکھو، پھر اس کے اوپر لوہے کی چادر بچھاؤ. اس طریقے سے تہ بتہ اوپر نیچے، لکڑیاں کوئلے لوہے کی چادر، لکڑیاں لوہے کی چادر کوئلے اوپر نیچے. حضرت ذوالقرنین اس کو زمین سے رکھواتے گئے حتیٰ اذا بلغ، فرماتے ہیں کہ جب یہ رکھواتے گئے حتیٰ اذا ساوى بین الصدفین، رکھواتے رکھواتے پہاڑوں کی چوٹی کی جتنی اونچائی ہوتی ہے اس اونچائی تک درمیان کی خالی جگہ کو بھروا دیا. جب درمیان کی خالی جگہ اونچائی تک بھر گئی لوہے کی چادروں، کوئلوں اور لکڑی کے ذریعے، اب حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ قال انفخوا، اب اس کو ڈھونکو، یعنی اس کو جلاؤ، اب اس میں آگ لگا دو. حضرت ذوالقرنین نے ان ساری چیزوں میں آگ لگوائی حتیٰ اذا جعلہ نارا، اور ان لوہے کی چادروں کو اتنا جلایا کہ وہ آگ کے انگارہ بن گئی، وہ سرخ ہو گئے. جیسے لوہا جلانے کے ذریعے بالکل سرخ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوہے کی چادریں بالکل سرخ ہو گئی. تو اب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے آؤ، ایک دھات لے آؤ. اکثر مفسرین نے اس دھات کو تانبا بیان کیا ہے. چنانچہ لوگ تانبا لے آئے اور اس تانبے کو پھر پگھلوایا گیا. حضرت ذوالقرنین نے اس پگھلتے ہوئے تانبے کو وہ لوہے کا انگارہ بنی ہوئی چادروں کے اوپر ڈال دیا. اب جلانے کی وجہ سے کوئلہ اور لکڑیاں تو جل گئی، وہ لوہے کی چادریں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو گئی، اینٹوں کی طرح بیٹھ گئی. اب اس کے اوپر حضرت ذوالقرنین نے یہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. اس کی وجہ سے جیسے اینٹیں یہ مال کے ذریعے فٹ کروائی جاتی ہیں، وہ لوہے کے پگھلے ہوئے لوہے کو پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے فٹ کروا دیا. یہ اترتی گئی اندر دھات، یہ پگھلا ہوا تانبا اندر اترتا گیا اور ساری دیوار ایک دم فٹ ہو گئی. حضرت ذوالقرنین نے اس طریقے سے تعمیر فرمائی. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْوًا، یہ بے مثال تعمیر، بے مثال کاریگری حضرت ذوالقرنین کی طرف سے، بے مثال انجینئری، اور اس کی مضبوطی اتنی تھی کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے کیونکہ دیوار ہی ایسی بنائی گئی تھی. وہ لوہے اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تو پالش ہو گئی بالکل، اور اس کی دراریں بند ہو گئی، تو پکڑنے کے لیے اس پر کوئی چیز بچی ہی نہیں. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اس لیے اس کو کودنے کے لیے اس پر کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا. أَن يَظْهَرُوهُ، اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہی نہیں رہی اس کی چکناہٹ کی وجہ سے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور مضبوط اتنی بنائی تھی کہ وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اسے توڑ بھی نہیں سکتے تھے. وہ مضبوط اتنی بنائی گئی تھی. حضرت ذوالقرنین کی طرف سے یہ دیوار جس کی اونچائی چوڑائی 50 ہاتھ ہو اور اونچائی 100 ہاتھ ہو اور لمبائی 1 فرسخ، ایک زمانہ چل کر اس دیوار کو پورا کیا جا سکے، اتنی لمبی یہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنوائی. 50 ہاتھ چوڑی، 100 ہاتھ اونچی اور 1 فرسخ لمبی. اتنی لمبی یہ دیوار بن کر تیار ہو گئی. اب یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اسے توڑ سکتے تھے. اب اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کچھ فخر پیدا ہو سکتا تھا یا لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی آ سکتی تھی،
تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے ھذا رحمت من ربی، دیکھیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، یہ مجھ پر بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تدبیر سجائی، مجھے ایسی طاقت دی، یہ آپ لوگوں پر بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی، تو آپ پر بھی رحمت ہوئی، رحمت من ربی، یہ پروردگار کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا۔ اب حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں یا یہ کہ یہاں پر قصہ ختم ہوا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، یعنی قیامت قریب آئے گی، تو پروردگار اس دیوار کو گرا کر بالکل چٹیل بنا دیں گے، پھر وہ دیوار نہیں بچے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ ایک روایت ہے، اس روایت کے بارے میں بہت کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کے احکام، اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں، اس کو فتح الباری میں اس کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ اس دیوار کو توڑنے کا ارادہ کرتی ہے اور وہ اپنے دستے بناتی ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم اپنے جماعتیں بناتی ہیں، ایک کو کام دیتی ہیں کہ تم کوشش یہ کرو کہ ذرا کوئی اوپر کی طرف چڑھنے کا راستہ ڈھونڈو، چنانچہ وہ دیوار میں ایسا راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ ایک کو حکم دیتی ہے، ایک جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور ایک بڑی جماعت کو اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور توڑتے اسے کمزور کرتے کرتے اتنے پاس آ جاتے ہیں کہ دیوار اتنی تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہ پیچھے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ تھک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب تو بس تھوڑی ہی دیوار باقی رہ گئی ہے، ہم نے اکثر حصہ اس کا توڑ دیا ہے، اس کی چوڑائی میں سے اسے پتلا کر دیا ہے، چلو اب تھک گئے ہیں، اب کل آئیں گے اور باقی کا حصہ توڑ کر پھر ہم دنیا میں گھس جائیں گے۔ تو یہ ایسا مشورہ کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اب وہ پھر سے دوبارہ اسے کھودنا شروع کرتے ہیں، ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اسے پھر واپس ٹھیک کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اب یاجوج ماجوج کو یہاں سے نکالنا ہے قیامت سے پہلے، تو اس دن جب شام کو وہ دیوار کو بالکل پتلی کر چکیں گے، تو اس وقت ہمیں جانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب یہ دیوار بہت تھوڑی باقی رہ گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا، اس وقت میں وہ یوں کہیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس کو توڑ دیں گے۔ جس دن وہ اللہ کے منشے کے اوپر کام چھوڑ کے جائیں گے، اللہ کی چاہت کے اوپر کام چھوڑ کے جائیں گے، اس دن جب وہ پھر رات کے بعد صبح میں آئیں گے تو پھر وہ دیوار جیسی چھوڑی تھی ویسی ہی ہوگی اور وہ باقی کا حصہ توڑ دیں گے۔ جب وہ توڑ دیں گے وہ دیوار زمین دوز ہو جائے گی، چٹیل ہو جائے گی، دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گر جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج دنیا میں گھس پڑیں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کے دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنا بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے جس وقت میں دیوار بنوائی اور جب تک اللہ نے نہیں چاہا، یاجوج ماجوج کو اس بات کی قدرت نہیں ہوگی کہ وہ اس دیوار کو توڑ بھی سکے، اتنی مضبوط ہے۔ اور اللہ ہی نے اس کو ذکر فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ اتنی مضبوط بنائی گئی ہے کہ نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ طاقت ان کو اسی وقت ملے گی قیامت سے پہلے جب اللہ اس دیوار کو گرانا چاہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب پروردگار کا وعدہ آئے گا
تو وہ اس دیوار کو گرا کر چٹیل میدان کر دے گا، یعنی قیامت سے پہلے پہلے، اور قیامت آنے ہی والی ہے۔ اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی، اب اس کے آگے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، ہم پھر ان کے گروہوں کو چھوڑ دیں گے، یاجوج ماجوج کی جماعتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، وہ اس طریقے سے دنیا میں نکل پڑیں گے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اتنی تیزی سے چلیں گے کہ ایسا لگے گا گویا وہ سمندر کی موجیں آ رہی ہیں، اتنی تیزی سے چلیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، جب یہ حالت آ جائے گی اس کے بعد وہ دنیا میں رہیں گے، فساد مچائیں گے، جس کو ہم نے کل کی حدیث میں بھی سنا۔ اور اس کے بعد کی بھی کچھ نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے پہلے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فوراً فرما دیا یاجوج ماجوج کے ذکر کے بعد کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ قیامت سے پہلے پہلے دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیل پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا قیامت قائم کرنے کے لیے۔ یہ سب اتنا پاس پاس میں نہیں ہوگا، مستقل یہ یاجوج ماجوج آئے گی، اس کے بعد بھی کہیں قیامت کی نشانیاں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نزول، ان کی 40 سالہ زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول 40 سالہ، ان کی حکومت، دونوں ملیں گے، اکٹھے ہوں گے، اس کے درمیان میں اور کچھ بہت ساری نشانیاں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موقع دے گا، آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جب ساری نشانیاں پوری ہو چکے گی یاجوج ماجوج کے ساتھ، وہ تو پھر ختم کر دیے جائیں گے بیماری کے ذریعے، وہ کوئی بچیں گے نہیں دنیا میں، اللہ زمین کو پاک بھی کر دے گا، پھر زمین میں بہت برکتیں ہوں گی اور مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کفر کا اور گناہ کا نام نشان بھی نہیں ہوگا، دنیا میں اتنا امن ہوگا، سکون ہوگا، کچھ بچے گا نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وفات دے دے گا، پھر دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور پھر قیامت کی نشانیاں باری باری ظاہر ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیں گے سور پھونکنے کا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ہم سور پھونکنے کے ذریعے پہلے تو اس کائنات کی ہر چیز کو موت دے دیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، سمندر ختم کر دیے جائیں گے، درخت ختم کر دیے جائیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان کی طرح بالکل کھلی ہوئی نظر آئے گی، بالکل صاف نظر آئے گی، اس میں کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی ابھار والی جگہ نہیں ہوگی۔ جب یہ حالت آئے گی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ سور حشر کے لیے ہوگا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوگا۔ قیامت کے بعد جو لوگ مریں گے قیامت میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اس حال میں رکھیں گے، پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے پر فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اب یہ جمع ہونے کی بھی ایک کیفیت ہے، سارے نبیوں کو ماننے والوں کے گروہ الگ ہوں گے، سارے لوگ اپنے جنہوں نے جس کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا وہ اس کے ساتھ چل کر جمع ہونے کے لیے آئے گا، حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے آئے گا۔ پیشوا کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا اپنا جھنڈا ہوگا، اس کے پیچھے اس کی قوم ہوگی، ہر نبی کے ساتھ ان کے ماننے والی قوم، مشرکین اور کفار کا گروہ ایک الگ طرف جمع کیا جائے گا، بچوں کا جمع ہونا ایک الگ جگہ پر ہوگا۔ یہ ہر فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس کی ایک مستقل تفسیر ہے، قرآن میں بھی اس کا بیان ہے، احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور کوئی بچ نہیں سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو وہاں پر جمع نہ کیا جائے، اور کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو وہاں کی حاضری سے غیر حاضر رہ سکے، کسی کو ایسی قوت ہی نہیں ہوگی
جیسے ہی ندا کی جائے گی دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب لوگ فرمانبرداروں کی طرح اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہ حشر کے میدان کی طرف چل دیں گے اور وہاں جمع ہو جائیں گے. کسی کو کوئی اختیار ہوگا ہی نہیں. فجمعناہم جمعا، جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے پھر حساب کتاب ہوگا. اور مشرکین اور کفار کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اور تو جہنم ان کو دکھلائی جائے گی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جہنم کافروں کے سامنے لا کر ان کو دکھائی جائے گی. وہ کافر جو دنیا میں اندھے اور بہرے بن گئے تھے حق بات کو دیکھنے اور سننے سے، اس کو اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، جن کے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا عن ذکری، میرے احکام کو ماننے سے، مجھے یاد کرنے سے، میری باتوں کو ماننے سے، میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے سے، جن کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور شریعت کے احکام سننے سے جو لوگ بہرے بنے ہوئے تھے، اب ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، جہنم دکھائی جائے گی کہ یہ ٹھکانہ ہے تمہارا. وہ انکار کر ہی نہیں سکیں گے. اب جن آنکھوں سے وہ شریعت کو نہیں دیکھتے تھے دنیا میں، اب انہی آنکھوں سے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے جہنم میں. یہ تمہارا ٹھکانہ، یہ تمہارا ٹھکانہ. اگر نیک اعمال ہوتے، ایمان ہوتا، وہ جنت کا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جہنم کو ان کے سامنے پیش کرے گا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. تو مشرکین اور کفار کے لیے تو یہ فیصلے کر دیے جائیں گے، لیکن ایمان والوں کے لیے مزے ہی مزے ہوں گے. ایمان والے، اچھے اعمال والے. ہم روزے ختم کر رہے ہیں، اب روزوں کی عادت والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کے لیے ریان دروازے کو کھلوا دے گا. جو ریان اللہ نے ایک دروازہ بنایا جن کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے ریان. اس کے جو طبقات ہیں اس میں سے ایک طبقے کا دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، تو اس کو کھلوا دے گا. ایمان والے نیک عمل والوں کے لیے مزے ہی مزے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی حفاظت، خیر، بھلائی ہے، رشد و ہدایت ہے. ان کے لیے قبر میں بھی مزے ہی مزے ہیں. ایمان والوں کو قبر میں تکلیفیں نہیں پہنچائی جاتی. جو ایمان والے، اچھے اعمال والے ہیں، ان کی قبریں سنواری جاتی ہیں. یہ ہمارا رمضان میں تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، درود کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، ہم یہاں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اجر اس وقت ہمیں معلوم ہوگا جب دنیا کی آنکھیں بند ہوگی اور ہم قبر میں سلائے جائیں گے. یہ آج کا کیا ہوا، کسی نے رمضان میں روزانہ کے 5 پاڑے پڑھے، کسی نے 10 پاڑے پڑھے، کسی نے 3 پڑھے، کسی نے 2 پڑھے، کسی نے 1 پڑھا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق. کسی نے 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، 4 تسبیح، 5 تسبیح. کسی نے رات کو دعا، سحر میں دعا، مغرب میں دعا، دن میں دعائیں مانگی. کسی نے صبح میں درود پڑھا، شام کو درود پڑھا. یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، کل جب آنکھیں بند ہوگی قبر میں سلائے جائیں گے. ایمان والا اس کے توفیق میں دنیا میں بھی نفع اٹھاتا ہے، قبر میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں وہ قبر میں اکیلا سلایا گیا ہے، لیکن یہی اعمال ایک خوبصورت شکل میں قبر میں اس کے پاس آئیں گے. نیک عمل کرنے والوں کے پاس آئیں گے. وہ قبر میں اکیلا نہیں ہوگا، اسے وہاں گھبراہٹ ہوگی ہی نہیں. اتنا ہی نہیں، فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر پہلے ہی اسے بالکل ریلیکس فیل کروا دیں گے. کوئی ایگزام میں کسی کو بھیج دیا جائے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے جانے سے پہلے. ایگزام کے ٹیبل پر بیٹھ کر بھائی کیا ہوگا کیا ہوگا، اور جس نے پیپر نکالا ہے وہی آ کر اسے ریلیکس فیل کروا دیں کہ بہت آسان ہے اور جیسا میں نے پڑھایا تھا، باہر کی کوئی بات پوچھی نہیں گئی ہے، جو یاد کروایا گیا ہے وہی پوچھا جائے گا. تو کتنا ریلیکس فیل کر لیتا ہے اسٹوڈنٹس. تو قبر میں ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیں گے، ایک مومن بندہ، نیک بندہ قبر میں آیا ہے
تو وہ وہاں پر آ کر اسے ریلیکس فیل کروائیں گے. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو نا، اس کا غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور جیسے تم آئے ہو نا نیک عمل کر کے، ایمان لے کر، اب یہاں پر بھی تمہیں ذرہ برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تخافوا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی قبروں میں جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب گھبراؤ مت، غم مت کرو جو پیچھے چھوٹا ہے اس کا. وابشروا بالجنہ، اور فرشتے قبر میں ہی جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ قبر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم قبر کھودتے ہیں 5-6 فیٹ کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں تک ایمان والے نیک عمل والے کی قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے. وہ تنگ ہماری نظروں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی نیک اعمال کی بدولت قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے مٹی میں سلایا ہے، کپڑا اس پر باندھا ہے، لکڑے اس پر رکھے ہیں، مٹی اس پر ڈالی ہے، پلاسٹک اس پر اڑایا ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نیچے تو اجالا ہو ہی نہیں سکتا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایمان اور نیک عمل کی بدولت اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے. قبر میں اندھیری ہی نہیں رہتی، روشن قبر ہوتی ہے. اور قبر اسے تسلی دیتی ہے، قبر اسے تسلی دیتی ہے. آجا تیرا آنا مبارک ہے، میں تیرے ساتھ بہترین سلوک کروں گی، میں تجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچاؤں گی. قبر اسے تسلی دیتی ہے. ایمان والوں کو مزے ہی مزے ہیں اس کے نیک اعمال کے طفیل میں. کافروں اور مشرکوں کا یہ حشر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہم نے سوچا کہ آج تفسیر بھی ختم کر رہے ہیں اس رکوع کے ختم کے اوپر. تو ایمان والے جس حال میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا اکرام دیتا ہے، اس کا کچھ اندازہ بھی اس سے ہم لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اکرام دیتا ہے، آخرت میں بھی اکرام دیتا ہے. ان کا اکرام یہاں پر بھی کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی کیا جائے گا. حضرت شیخ زکریا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور بڑے بزرگ تھے، اور بڑے بزرگ ہمارے یہاں پر آ جائیں تو ہم ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑے بزرگ تھے تو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. ایک انگریز آیا، انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا، ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا. ایک انگریز آیا تو وہ انگریز بھی اسے دیکھنے لگا، اور دیکھ کر حضرت کے آس پاس جو مسلمان کھڑے تھے، حضرت کی عقیدت میں آئے تھے، ان سے کہنے لگے کہ آج میں نے دیکھا کہ نماز اسے کہتے ہیں. نماز وہ تھوڑی ہے جو تم پڑھتے ہو، یہ نماز ہے. اللہ یہاں پر بھی اکرام دیتا ہے، اور قبر میں بھی اکرام، حشر میں بھی اکرام. ان کے لیے اکرام اکرام ہے. وہاں سے جب وہ اٹھائے جائیں گے تو دوسرے لوگ جن کے سروں کے اوپر سورج، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے مخصوص نیک عمل کرنے والے ایمان والے بندوں کو بلائے گا. اچھا، اس میں کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہوگا، اس میں بڑے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، اڈیڑ بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. مخصوص نیک عمل کرنے والے ایمان والے بندوں اور بندیوں کو بلایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ تو سورج کی تپش کے نیچے ایک نیزہ سورج دور زمین تابے کی اور اس میں کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میں ایمان والے خاص نیک عمل کرنے والے بندوں اور بندیوں کو بلائیں گے، اور ان کے لیے ایک مخصوص سایہ بنوائے گا، اپنی رحمت کا سایہ جو اسی دن بنایا جائے گا، اور اس سائے میں ان کو رکھا جائے گا. اور دوسرے لوگ دھوپ کے نیچے. ایمان والوں کو مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں کیا، قبر میں کیا، حشر میں کیا، ہر جگہ پر ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہے. وہ بھوک کریں گے، پیاس کریں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھائے گا، دسترخوان بچھائے گا، اور اس میں جنتی فش کھلائی جائے گی. معطل کر دینے والا دماغ ان کے دسترخوان پر ناشتے کے لیے رکھا جائے گا،
اور اس کے ذریعے تو ناشتہ ہے ابھی، مہمان آتے ہیں پہلے چائے پانی کرایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے لنچ یا ڈنر تیار کیا جاتا ہے. کہاں جنت میں کھانے والا ہے لنچ ڈنر، یہ ابھی ناشتہ ہے جنت میں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مہمان بنائے گا، میزبانی اللہ کرے گا. ایمان والوں کے لیے مزے ہی مزے ہیں، وہ جیسا چاہیں گے جہاں چاہیں گے جنت میں گھومیں گے پھریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں پیدا کریں گے. دوسرے لوگوں کے لیے حساب میں سختی. نیک عمل والا ایمان والا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ میں نے تجھے دنیا میں رسوا کیا نہ میں تجھے یہاں رسوا کروں گا. بالکل آسان سا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جائے گا. ایک پردے میں اس کے اعمال گنوا دیے جائیں گے، صرف گنوائے گے نہیں جائیں گے، اس کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا احسان کا معاملہ کرے گا کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلوا دے گا. کہ تیری نیکیاں تو نیکیاں ہیں ہی، لیکن ہم تجھ سے اتنے خوش ہیں تیرے ایمان اور عمل کی بدولت کہ تیری برائیاں بھی اب نیکیوں سے بدلوا کر تیرے نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی اور اس کے برابر تجھے درجے دیے جائیں گے. ایمان والا ہر حال میں خوشیاں پائے گا اور جہنم کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی. جنت ایمان والوں کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت میں بتائے گا ایمان والوں کو دیکھ اگر تو ایمان نہ لاتا اور نیک عمل نہ کرتا تو وہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اگر تو ایمان لے آیا نیک عمل کیا اس کی بدولت اب تیرے لیے جنت کا یہ ٹھکانہ بنایا گیا ہے. یہ ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا اللہ کا نام لینا، یہ اس وقت میں جنت کے باغات بنیں گے، اس وقت میں جنت کی نعمتیں بنیں گی، اس وقت میں جنت کے محلات بنیں گے، اس وقت میں جنت کی نعمتیں بن کر ہمارے سامنے لائے جائیں گے. یہاں کی حرام چیزیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گے. وہ دنیا جیسی نہیں ہوگی. شراب دنیا میں حرام ہے، وہاں کی شراب ہوگی دنیا جیسی نہیں ہوگی، وہ جنت کا پینا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا اپنے نیک بندوں کو اور پلانے کے لیے مستقل خادم رکھے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. ایسے معصوم سے موتیوں کی طرح بچے، جیسے سچا موتی، اتنے خوبصورت بچے تمہارے خادم بن کر تمہارے پاس آب خورے لے کر آئیں گے. سر پی لیجئے نا، اور وہ تمہارے سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ پلائے گا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور اس کی وجہ سے دنیا کی طرح دماغ میں بگاڑ نہیں آئے گا، فرحت پیدا ہوگی. فرحت اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عیش و عشرت وہاں پر تمہارے لیے تیار کروا دے گا. میں نے پرسوں ایک کپڑا دیکھا جو ایڈورٹائز کے لیے کوئی اسے شو کر رہا تھا. یہ اتنا باریک کپڑا تھا کہ جب اسے ہوا میں لہرایا گیا، آپ یقین کیجئے گا آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو، اتنا باریک کپڑا تھا کہ اس میں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ درمیان میں اس طرف کے بیچ میں کپڑا ہے کہ نہیں ہے. جیسے صاف کانچ کا شیشہ. یہ اس وقت ہمیں پتا چلا جب ایک پورا ٹاکا اس کے ہاتھ میں کھول کر یہاں رکھا گیا، اس وقت ہمیں پتا چلا. ایسی ریشم مردوں کے لیے دنیا میں حرام، یہاں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں وہ کپڑے دے گا اور وہ جنت کی ریشم کا ہوگا. عورتیں پہنے گی تو یہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ کئی میلوں چلنے کے بعد اس کا گھیراؤ ختم ہوگا اور اس میں سے بھی ان کی خوبصورتی چمکے گی. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے وہاں پر رکھے. مزے ہی مزے ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. یہ اعمال، یہ روزے میں تھکنا، رات کو جگنا، سب کچھ اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سب کچھ اسی لیے ہے. اللہ اس کا بدل یہاں بھی دیتا ہے، اللہ اس کا بدل وہاں بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مزے ہی مزے رکھے ہیں اور جہنم اس طریقے سے کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے.
اور جنت میں اعلیٰ مقامات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اپنی وسعت کے مطابق اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیک فالی کے طور پر اخیر میں اسی لیے جنت کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اور خاص طور پر اخیر کے دنوں میں، ممکن ہے آج کی رات رمضان کی آخری رات ہو اور کل کی رات عید کی رات ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں اور اس مغرب کے وقت میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ جہنم سے نجات کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ دیں کہ وہاں سے نام نکل جائے، جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ اسی نیک فالی کے ساتھ ہم اس تفسیر کو، اس سال کی تفسیر کو، درس قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائیں اور اسے قبول فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں اور اس پر ختم کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نشهدك يا ربنا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا ورحم الآخرة ويا رحمهما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیری طرف سے مغفرت کا مل جانا، تیری طرف سے عفو درگزر کا ہو جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تیری طرف سے عافیت کا مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ رب کریم جسے تو معاف کر دے، جسے تو معاف کر دے، پھر اس کی گرفت کرنے والا کوئی نہیں۔ الہ العالمین جس کے ساتھ تو عفو و کرم کا معاملہ فرما دے، پھر اس کے ساتھ سختی کرنے والا کوئی نہیں۔ جس کو تو عافیت عطا کر دے، پھر اسے پریشان کرنے والا کوئی نہیں۔ الہ العالمین تیرے بندوں اور بندیوں نے اس رمضان میں کس کس طریقے سے نہ جانے تجھے یاد کیا ہوگا اور کن کن امیدوں کے ساتھ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ ہر ایک نے نہ جانے کتنی مرتبہ تجھ سے کہا ہوگا اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ معاف کر دیں۔ کتنی مرتبہ کہا ہوگا۔ تیری بندیاں روئی ہوگی، رات کو روئے ہوں گے، دن کو روئے ہوں گے، افطار کے وقت میں روئے ہوں گے، تراویح کے بعد روئے ہوں گے۔ کتنے بندے بندیاں ہوں گے جو اس طریقے سے تجھے منانے کے لیے تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوں گے۔ پورے عالم میں، پوری دنیا میں کتنے بندے بندیاں ہوں گے۔ ہر ایک کی یہی درخواست ہوگی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر ایک کی یہی درخواست ہوگی۔ مولا کریم اتنے بندے اتنی مرتبہ تیرے حضور میں گر گرائے، اور تیرا خود کا وعدہ ہے کہ تو کبھی تیرے حضور میں گر گرانے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مولا کریم بس یہ کچھ منٹ، پتہ نہیں اس کے بعد رمضان کی آخری رات شروع ہو جائے اور کل کی عید کی رات ہو جائے، بس یہ ایک رات ایک دن جو ہمارے سامنے بچا ہو،
یا دو راتیں 2 دن رب کریم کتنا تو نے مقدر میں لکھا ہو. یہ مبارک لمحات ہمارے سامنے سے ختم ہونے کو ہیں. جن امیدوں کے ساتھ آج تک تیرے حضور نے ہاتھ پھیلائے ہیں رب کریم اس کا ہم سب کے بارے میں فیصلہ فرما دے. ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجیے. ہمیں نیک بندے بنا دیجیے. رب کریم ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ہمارے گھر والوں کو تیری نیک بندیاں بنا دیجیے. تیری نیک بندیاں بنا دیجیے. الہ العالمین تیری نافرمانی سے تجھے غصہ آ جائے ایسے کام کرنے سے ہم سب کی عبادت فرما لیجیے. دنیا میں کسی پہچان والے کسی بڑے کی خودکی کو ہم کتنا من پر لے لیتے ہیں, کتنا دل پر لے لیتے ہیں. اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ کتنا خفا ہوتا ہوگا. مولا کریم ہر اس کام سے بچا لیجیے جس سے آپ خفا ہوتے ہیں, جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں. مولا کریم ہر اس کام سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنا دیجیے. تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنا دیجیے. الہ العالمین تجھے پسند آ جائیں ایسے بندے بنا دیجیے. تجھے پسند آ جائیں ایسے بندے بنا دیجیے. ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دنیا کی پسند کا کرتے ہیں. دنیا میں کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. رب دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھنے والا پروردگار ہے, دیکھنے والا رب العالمین ہے, دیکھنے والا علیکم بذات الصدور ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں. رب کریم ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہی نہیں, اور کچھ ایسا ہے بھی نہیں جو تیرے حضور میں پیش کر سکے. رب کریم اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ تجھے خوش کرنے والے اعمال کرنے والے بنا دیجیے. تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنا دیجیے. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ رات نہ دن, نہ میدان نہ گھر, نہ قبرستان نہ مسجد, کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے دعائیں نہ کی ہو, جس میں اپنی امت کے لیے دعائیں نہ کی ہو. اور اس امت نے کیا کیا, اس امت نے کیا کیا؟ تیرے لال حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا, آپ کے طریق کو چھوڑا. کیا بیان کرے پروردگار, کیا کہے رب العالمین کہ ہم نے سنتوں کے خلاف کتنی زندگیاں گزاری ہیں, کتنے اعمال کیے ہیں. رب کریم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہ کہنے کو کہ پیارے آقا علیہ السلام سے ہمیں عشق ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے یہ کام کیا ہے. رب کریم سارے کام دنیا کے دکھاوے کے لیے, دنیا کے طور طریق کے مطابق کیے ہیں. رب کریم رات دن رونے والے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے جب ہمارے چہرے کھولے جائیں گے اس وقت ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اور تمام کام, تمام اعمال سنت رسول کے مطابق کرنے والے بنا دیجیے. پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیے. رب کریم فتنوں اور فسادات سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی سختیوں سے حفاظت فرمائیے, دجال اور دجالیت سے حفاظت فرمائیے, دجال کے فتنے اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیے, ظالمین کے ظلموں سے حفاظت فرمائیے. رب کریم ارض مقدس کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, ہمارے مساجد و مکاتب و مدارس و مقابر کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے, ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بڑے بڑوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے اجیر عمر کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے تمام طبقات کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے. گناہوں سے حفاظت فرمائیے, فتنوں سے حفاظت فرمائیے, فسادات سے حفاظت فرمائیے, ایمان کے لٹوروں سے حفاظت فرمائیے, ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائیے, فاسد کے فساد سے حفاظت فرمائیے, فتین کے فتنے سے حفاظت فرمائیے, حاسد کے حسد سے حفاظت فرمائیے, بغض رکھنے والے کے بغض سے حفاظت فرمائیے, مکر کرنے والے کے مکر سے حفاظت فرمائیے, دھوکہ دینے والے کے دھوکے سے حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہر چیز سے, ہر طرح سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے.
ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے، متقی اور پرہیزگار بنائیے، ہمیں بھی نیک اور صالح بنائیے، متقی اور پرہیزگار بنائیے۔ رب کریم ایسی زندگی نہیں ہے جو تیرے حضور میں پیش کر سکے، ایسی زندگی گزارنے والے بنا دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ رب کریم ہمارا کہنا سننا کرنا قبول فرما دیجیے، رمضان کا مانگنا قبول فرما دیجیے، آخری لمحات میں عطا کر دیجیے، رحمت میں کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، تیرے حضور میں رونے والے بنا دیجیے، رب کریم تیرے حضور میں رونے والے بنا دیجیے، ماں اور بہنوں کی خدمات کو قبول فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کو قبول فرما دیجیے، رب کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان پر رحم نازل فرمائیے، امت کی تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، دنیا کے مسائل کو حل فرمائیے، آخرت کے مسائل کو حل فرمائیے۔ رب کریم ہم مانگنا چاہتے ہیں، یہ تیرے بندے بندیاں مانگنا چاہتی ہیں، ان کی زبانوں پر نہیں آ رہی ہے وہ باتیں، ان کے دلوں میں یہ سوالات ہیں، آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، ہر ایک کے دل کی جائز مراد و منتوں کو پورا فرمائیے۔ جو بے جوڑا ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرمائیے، بے اولاد ہیں ان کو نیک سارے اولاد نصیب فرمائیے، بیٹوں کی تلاش میں ان کو نیک سارے بیٹے عطا فرمائیے۔ رب کریم ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خیر و برکت کا تجھ سے سوال کیا وہ خیر و برکت اور بلائیاں ہم سب کو عطا فرمائیے، جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔